نہیں دسنا پیندا سوال کیے کیوں وہ جانتے نے دلاں دی بولی پتا انہاں نوں کہ حال کیے اجے تو حوراں دا حسن سنے تے یوسف بارے کتابی پڑھے ہے جے میں تو پوچھ دو میں تینوں دسدا میرے آقا دا حسن و جمال کیے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے تے پھر بھی کہندے او ساڈے ورگا عجیب بندے نے کلمہ پڑھ کے تے پھر بھی کہندے او ساڈے ورگا حضور ورگا کوئی بن کے آوے کسے دیے تھے مجال کیے وہ جان دے نے دلاں دی بولی پتا انہاں نوں کہ حال کیے لوگ کہتے ہیں ساڈی خاطر خدا نے جنت سجائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جنت سجنے والی چیز ہے، سجی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ساڈی خاطر خدا نے جنت سجائی ہوئی ہے، نہیں بلکہ کرم تے سارا حضور دائے، کرم تے سارا حضور دائے، کسے دائے تھے کمال کیے وہ جان دے نے دلاں دی بولی پتا انہاں نوں کہ حال کیے مدینے جا کے سوالیاں نوں دسنا پیندا سوال کیے جان دے نے دلاں دی بولی پتا انہاں نوں کہ حال کیے۔ عزیزہ نمن اسی سوچ کو لے کے کیونکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ میرے عزیزم بیٹھے علماء کرام بیٹھے ہیں اور برادر طریقت برادر اکبر حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد ارشد نقشبندی جلالی صاحب خطیب امام جامع مسجد اعظم آپ بھی جلوہ افروز ہیں، تو ایک پیغام دینا کہ ہم نے رب سے سوال کرنا ہے۔ باری تعالیٰ یہ جتنے بھی عزیز اکٹھے ہوئے ہیں، جتنے دوست احباب آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں سوال کرنے کہ مرحوم و مغفور حاجی محمد اسلم صاحب مولا ان کی کامل بخشش فرما آمین۔ یہ ایک مقصد ہے جو لے کے آئے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی کا یہ مقصد ہو کہ میں جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جی میں بھی آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ سوچ غلط ہے۔ سوچ یہ لے کے آ اور پھر الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرن والا یا وہ فوت ہو جائے یا وہ زندہ ہو، مسلمان جو ہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو جائے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اس کو جو بھی ایصال ثواب کیا جائے اللہ رب العالمین جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قدرت رکھنے والا ہے، وہ اس کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا میں یہ نہیں کہتا کہ میں ثواب پہنچانے کے لیے آیا ہوں، نہیں ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ ایک ارادہ ایک کوشش کرنی ہے یا اللہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، ہم نے درود پاک پڑھا ہے، ہم نے حضور کی ثنا خوانی کی ہے، یہ سارا جتنا بھی اہتمام کیا ہے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں تو یہ حق ہے ہمارا حق ہے سوال کر دینا۔ اب آگے رب جانے، رب کا رسول جانے، ہم نے صرف دعا کرنی ہے۔ جو رب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے یار ہم نے تو اس کو من مٹی کے نیچے دفن کر دیا، یہ ثواب کیسے پہنچے گا؟ یار اس بات کو چھوڑ، جو رب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو خوراک دے سکتا ہے وہ زمین کے اندر دفن ہونے والے کو ثواب بھی پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات صرف یہ ہے، ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنا، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کوشش جو ہے اب کوئی بندہ کہ نہیں جی پہلے دن نہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، یا یہ بھی تیری اپنی سوچ ہے، بے اللہ دوسرا تیسرا، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ دعا تو شروع ہو گئی ہے، اب دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، اب جنازے سے پہلے کر لیں، جنازے کے فوراً کر، قبر پہ جا کے کر، پہلے دن کر لیں، دوسرے دن کر، تیسرے دن کر، 10ویں دن، 40واں سال بعد جب تیرا دل کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں کو پیغام دے دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے سے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
سونے بندے میرے نے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے سوال کر رہے ہیں ہمارا رب کہاں ہے، تو سونے ان کو پیغام دے دے انی فانی قریب، وہ رب تمہارے قریب ہے، اجیبو دعوت الداعی اذا دعا، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے رب اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ اب جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں ثواب پہنچا رہا ہوں جی، نہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ یا تو وہ اعتراض کرنے والا یہ سوچ لے جو ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں، وہ رب کو طاقت نہیں ہے، تو یہ سوچ میری اور اس کی غلط ہے۔ وہ رب تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ثواب پہنچا سکتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہو، وہ جس جگہ پہ بھی کوئی ہو، وہ اگر زندہ بھی ہے تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے زندہ کے لیے بھی دعا کرو رب تعالیٰ پھر بھی قبول کرتا ہے، فوت شدہ کے لیے دعا کرو رب تعالیٰ پھر بھی قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارا صرف مقصد، یہ سارا اہتمام کرنا بھی یہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دعا قبول ہی نہیں ہوتی جب تک میں محمد کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے۔ جب درود پڑھنے والا کوئی درود پڑھتا ہے، پھر رب کی ثنا کرتا ہے، پھر رب کا حکم ہوتا ہے بندیا اب تو دعا مانگتا جا، میں رب قبول کرتا جا۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی جھگڑے والی کوئی گنجائش ایسی رہ ہی نہیں جاتی کہ کوئی بندہ اعتراض کر دے۔ اگر کسی کی اپنی مرضی ہے، کوئی سوال کوئی اس طرح کام کرے یا نہ کرے، بہرحال